بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہمارا جو نیا چیپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہے سوشل سائیکالوجی۔ سوشل سائیکالوجی یعنی سماجی نفسیات۔ سماجی نفسیات اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سوشل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ دین ہم دیکھیں گے کہ سوشلائزیشن یا سماجیات جو ہوتی ہے وہ کسے کہتے ہیں، اس کے عناصر، اس کے ایلیمنٹس کون ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو سوشلائزیشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اندر آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے سوشل پرابلمز جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، جیسے کہ ایڈکشن ہے، نشہ، سگریٹ نوشی ہے، تشدد یا وائلنس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مسائل، سماجی مسائل جو کہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جن کے اندر تعصب ہے، جرائم کی روک تھام ہے، ان چیزوں کو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اس چیپٹر کے اندر رویے یا ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں ان کے متعلق ہم بات کریں گے کہ رویے کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کو معیار کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی پیمائش ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان کو تشکیل کیسے دیا جا سکتا ہے، کیا رویے چینج ہو سکتے ہیں یہ یا پھر رویے مستقل ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ رویوں کو ناپنے کے لیے مختلف قسم کے اسکیل، ریٹنگ اسکیلز بنائے جاتے ہیں، وہ بھی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آپ کے جو ہے رائے عامہ یا پبلک اوپینین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ میں جو ہے وہ لیڈرشپ یا قیادت کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہے یہاں اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سو دیٹ سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ ایک میجر برانچ ہے ہماری سائیکالوجی کی، جو کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے ارد گرد کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہے۔ ڈیفینیشن آف سوشل سائیکالوجی۔ سوشل سائیکالوجی ہوتی کیا ہے؟ سوشل سائیکالوجی از اے سائنس that studies the influence of our situation with special attention to how we view and affect one another۔ یعنی سوشل سائیکالوجی ایسی سائنس ہے جو کہ ان سچویشنز کی، ہماری جو سچویشنز ہیں ان کے انفلوئنسز یا ان کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے، اور خاص طور پر دیکھتی ہے کہ how we view and affect one another، کہ ہم ایک دوسرے سے کس طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے۔ بینگ سوشل اینیملز، ہیومن بینگز آر آلسو دا بائی پروڈکٹس آف دیئر سوشل ورڈس۔ Not only society influences our attitudes and behavior, but our cognitions also directs what we believe and what we do۔ یعنی ہم جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور سوسائٹی ہمارے اوپر، ہمارے رویوں کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر نہ صرف اثر انداز ہوتی ہے بلکہ یہ ہم کیا سوچتے ہیں، یعنی ہمارا وقوف یا کوگنیشن جو ہے اس کو بھی یہ ڈائریکٹ کرتی ہے، یعنی ہماری سوچ کا بھی جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہے۔ سو مائرز جو سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے 1999 میں سوشل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی کہ سوشل سائیکالوجی از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف ہاؤ پیپل تھنک اباؤٹ، انفلوئنس اینڈ ریلیٹ ٹو ون انادر۔ کرچفیلڈ 1986 میں سوشل سائیکالوجی کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ سماجی نفسیات معاشرے میں فرد کے کردار کی سائنس ہے۔ یعنی کہ سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر فرد کا جو کردار ہوتا ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کو اگر ہم سائنٹیفک وے میں اگر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ سوشل سائیکالوجی کہلاتی ہے۔ نیو کام 1961 میں اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سماجی نفسیات وہ علم ہے جو گروہ میں افراد کا مطالعہ، ان کے رویے، اعتقادات اور کردار کے حوالے سے کرتا ہے۔ یعنی کہ فرد کا جو گروہ جو ہے، گروہ میں جو گروپ کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے رویے، ان کے ایٹیٹیوڈز،
ان کے بلیف سسٹم، ان کا کردار، اس کے حوالے سے جو بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہے وہ سماجی نفسیات کہلاتی ہے۔ بیرن اینڈ بیرن 1987 میں سوشل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ سماجی نفسیات فرد کے کردار، اس کے رویوں، تجربات اور اعتقادات کے مطالعے کا نام ہے جو افراد کے ساتھ تعامل یعنی انٹریکشن کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک گروپ یا فرد، گروپ کے اندر موجود جو افراد ہیں ان کے آپس کی انٹریکشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی فرد کا بیہیویئر بنتا ہے، اس کے رویے، ایٹیچیوڈ، اس کے تجربات، اس کا بلیف سسٹم، ان تمام چیزوں کو جب اسٹڈی کیا جاتا ہے تو یہ سوشل سائیکالوجی کہلاتی ہے۔ تو ان تمام تعریفوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی نفسیات فرد کے تجربے اور کردار کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ یعنی کہ سوشل سائیکالوجی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ ایکسپیریمنٹس، اور فرد کا کردار دوسرے افراد کے ساتھ تعامل یعنی انٹر ایکشن کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کردار کیسے بنتا ہے، جب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بیہیو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا کردار جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ایکشن اور ری ایکشن جو ہے، ہم جو کچھ بھی ایکٹ کرتے ہیں اور اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے کردار کو بناتی ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کو یہاں انڈرسٹینڈ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے کیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سماجیات یا سماجیانہ یا سوشلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ سماجیانے سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے کوئی فرد معاشرے کا علم، محرکات، قدریں، زبان، مہارتیں اور سماجی مطابقت سیکھتا ہے۔ یعنی سوشلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی فرد معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کی جو نالج لیتا ہے، ویلیوز سیکھتا ہے، مختلف لینگویج، مہارت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور سماجی مطابقت ہوتا ہے سوشل ایڈجسٹمنٹ، یعنی ہم کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے گھر کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہم اسکول میں، ادارے میں، کالج میں یا جس جگہ پر بھی ہم جاتے ہیں، ہم رہتے ہیں، ہم وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہاں کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو ہم عمل اپناتے ہیں وہ سماجیانہ کہلاتا ہے یا سوشلائزیشن کہلاتا ہے۔ سوشلائزیشن یا سماجیات کے بغیر فرد معاشرتی حیوان بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ ویلیوز نہیں سیکھتے ہیں، آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں حاصل نہیں کرتے، تہذیب نہیں سیکھتے، علم نہیں سیکھتے، قدریں نہیں سیکھتے، تو کیا ہے، ان چیزوں کے بغیر جو ہے فرد ایک معاشرتی صرف حیوان کی حیثیت رکھ سکتا ہے، ادروائز وہ انسان جو ہے یا پرفیکٹ انسان جو ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرہ اپنی اقدار، اپنی روایات اور ضروریات کے مطابق اپنے افراد کی سماجیات کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر فرد پر اس کے اپنے معاشرے اور ثقافت کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس تہذیب کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ مختلف قسم کی اقدار اور ویلیوز اور مختلف مہارتیں، لینگویجز اور سوشل ایڈجسٹمنٹ آپ اسی ماحول کے مطابق سیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم جس بھی جگہ پر رہتے ہیں ہمارے اوپر اس کی چھاپ ہوتی ہے۔ وہاں کی لینگویج ہی ہمیں پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کون سی لینگویج بولتے ہیں، ہمارے بولنے کے انداز سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہماری تہذیب، ہمارے رکھ رکھاؤ سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل سے، ہماری ڈریسنگ سے، ایون کہ ہماری جو ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ عکاسی ہوتی ہے۔ تو سماجیت جو ہوتی ہے اس کا عمل یا سوشلائزیشن کا عمل جو ہے زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف بچپن میں ہوگا یا جوانی میں ہوگا، نہیں، ہم بچپن سے لے کر ٹل اینڈ تک جو ہے سوشلائزیشن کو سیکھتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ ہر دور کے اندر مختلف ہوتی ہے۔ بچپن میں سماجیات کا عمل تو ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور جسٹن پیکنس اس سماجیات کو ایک ایسا عمل قرار دیتا ہے
جس کے ذریعے افراد اپنی ثقافتی قدریں، رویے اور مختلف سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹی سیکھتا ہے اور ان کو اپناتا ہے۔ چنانچہ سماجیات ایسا عمل قرار پاتا ہے جس کے تحت کسی بھی معاشرے میں بسنے والے افراد کو سماجیانے کے لیے اس معاشرے کی زبان، اس کی قدریں، روایات، انداز، علوم و فنون اور اصول و ضوابط سکھائے جاتے ہیں۔ یہ جو سماجیات جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں یا سکھائے جاتے ہیں، اس کے مختلف ادارے ہم کہہ سکتے ہیں۔ سماجیات کے لیے مختلف ادارے بیک وقت اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سماجی اداروں کو سوشل ایجنسیز کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ کام سر انجام دیتے ہیں انہیں سوشل ایجنٹ یعنی سماجی ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن کوئی ایک فرد نہیں کرتا، بلکہ مختلف افراد اور مختلف انسٹیٹیوٹ یا ادارے جو ہے، سوشل ایجنسیز جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ ادارے کون ہیں، یہ سوشل ایجنٹ کون ہوتے ہیں، سوشل ایجنسیز کون ہوتے ہیں، ان کو ہم آگے فردر جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرد ان سماجی اداروں کے ذریعے جو ہے مختلف قسم کی گروہی زندگی گزارنے کے اصول، روایت اور رسومات سیکھتا ہے اور اپناتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، ان سے انحراف کرتا ہے، تو اس صورت میں فرد کو ناپسندیدہ قرار دے کر سماج جو ہے، سوسائٹی جو ہے، اس کو اپنے گروپ سے، اپنے گروہ سے نکال دیتی ہے۔ سم ٹائم اس کے لیے مختلف سزائیں بھی جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، یعنی کہ ہم سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو برادری ہے یا ہمارا جو سرکل ہے یا جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، اس سے سوشل جو ہے وہ کانٹیکٹس ختم کر لیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوا جاتا۔ لیکن اگر فرد جو ہے وہ ان سماجی اصولوں کو اور سیکھتا ہے یا سماجیات کے مطابق سوشلائزیشن اس کی صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی کے اصولوں کو، قدروں کو، روایات اور جو بھی اصول و ضوابط ہیں ان کو سیکھتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ صحت مند شخصیت کی نشو و نما اور سماجی عمل کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے سماجیات کے عمل کو بہت ضروری خیال کیا جاتا ہے، اور سماجیات کے ذریعے فرد کو سماج میں اچھا اور مفید شہری بن کر رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ یہ انسان کو ایک طریقے سے، جو کہ سوشل اینیمل ہے، اس کو ایک بہترین اور اچھا انسان بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف سوشلائزیشن یعنی سماجیات جو ہے اس کی کچھ خصوصیت ہیں جن کو یہاں پر میں ڈسکس کروں گی ون بائی ون۔ نمبر 1، سماجیات کا عمل پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سوشلائزیشن کا عمل یا پروسیس جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، بلکہ یہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کی نوعیت جو ہوتی ہے مختلف دور میں، مختلف ادوار میں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے سوشلائزیشن کا عمل تھوڑا پروسیس سست ہوتا ہے، آہستہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور میچور ہوتے ہیں، میچورٹی کی طرف آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ ہم پر گہرے اثرات ڈالتی ہے، اور خاص طور پہ جو ایڈلٹہڈ پیریڈ ہمارا آتا ہے اس میں ہم سوشل ٹیبوز کو جو ہے اپنے لیے نیسیسری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل جو اقدار ہوتی ہیں ان کو اگر ہم جوانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن جتنا کہ ہم جب تھوڑے سے ایڈلٹہڈ پیریڈ میں آتے ہیں، جب اپنا گروپ بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی فیملی بناتے ہیں، تو دین ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوشلائزیشن پر زیادہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے اولڈ ایج ہو، سوشلائزیشن جو ہے وہ ہم پر افیکٹ کرتی ہے، اور یہ پروسیس پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، سماجیات فرد کو مفید اور کارآمد شہری بناتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا اس چیز کو کہ سوشلائزیشن چونکہ فرد کو جو ہے وہ اصول و قواعد، وہ ضوابط سکھاتی ہے
جو کہ آپ کو پرفیکٹ بنانے کے لیے آپ کو معاشرے کے اندر ایک پرفیکٹ جو ہے وہ انسان بناتی ہے، آپ کو ایک شہری بناتی ہے۔ لہٰذا یہ اصول اور قواعد جو ہیں وہ فرد کے لیے بہت نیسیسری ہیں، نہ صرف نیسیسری ہوتے ہیں بلکہ سوشلائزیشن کے ذریعے سیکھی ہوئی چیزیں فرد کو مفید اور کارآمد شہری بناتی ہیں۔ نمبر 3، سماجیات سے فرد کو بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور سوشلائزیشن کے ذریعے سے فرد جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اکٹھے جو ہے وہ ورک کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اپنی اقدار کے ذریعے سے لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، تو ان کے آؤٹ پٹ میں ہمیں بھی جو ہے فائدے ملتے ہیں۔ یعنی جب آپ دوسروں کا خیال کرتے ہو تو دوسرے بھی آپ کا خیال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے سماجیات جو ہے وہ فرد کو بے پناہ جو ہے وہ فوائد دیتی ہے۔ نمبر 4، سماجیات کے ذریعے فرد زندگی گزارنے کے قواعد اور ضوابط سیکھتا ہے۔ یعنی ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کس گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کس جگہ پر جو ہے وہ اس کی زبان کیا ہے، اس کی جو ہے اس کا مذہب کیا ہے، اس کو اس کا جو معاشرہ یا اس کی سوسائٹی وہ کیا ہے، اس کو کسی قسم کی روایات، اقدار جو ہے ویلیوز، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ گھر آپ کے جو سوسائٹی ہے، آپ کے جو ایجنٹس ہیں جس کے اندر آپ کی فیملی آ جاتی ہے اور دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، وہ تمام آپ کو بچے کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن سکھاتے ہیں، اور انہی رولز اینڈ ریگولیشن کو سیکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے سفر میں آگے سکسیسفل ہوتا ہے۔ نمبر 5، فرد سماجیت کے ذریعے نئے نئے ہنر سیکھتا اور نئی دلچسپیاں بناتا ہے۔ سوشلائزیشن کے ذریعے سے ہی ہم نئے آرٹ سیکھتے ہیں اور نئی چیزیں جو ہیں جو ہمارے معاشرے میں آتی ہیں، ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یا ہماری سوسائٹی جو ہے وہ سٹل نہیں ہے، وہ سٹیگننٹ نہیں ہے، وہ موبلائز ہے، یعنی کہ وہ چلتی رہتی ہے، اس کے اندر نئی نئی چیزیں جو ہیں، نئی نئی جہتیں جو ہیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانے میں ہیں، اور آج جو چیزیں لیٹسٹ موجود ہیں وہ جو ہے وہ نیکسٹ آپ کے فردر جو زمانہ جو ہے آگے آئے گا اس کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی مزید زیادہ ترقی ہوگی اور زیادہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن کے ذریعے سے فرد جو ہے وہ نئی نئی چیزوں کو نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے انٹرسٹ بھی جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ نمبر 6، سماجیات کے ذریعے تمدن بقا پاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی تمدن کے بقا پانے کا مطلب یہ ہے کہ سوشلائزیشن کے ذریعے سے ہمارے تہذیب و تمدن جو ہے، ہماری جو سوشلائزیشن ہے، ہمارا جو کلچر ہے، وہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جس جو ہے تہذیب کو یا جو بھی ہماری رسم و رواج ہیں، جو ہماری روایتیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ پنجابی کلچر ہم شو کر رہے ہیں، یا سرائکی کلچر ہم شو کر رہے ہیں، یا اردو کر رہے ہیں، یا انگریز جو ہیں انگریز کریں، یا جو جس ملک میں جس خطے میں واقع ہوتا ہے وہ اسی کے تہذیب و تمدن اور کلچر کو جو ہے وہ شو کرتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے وہ ان کی پہچان بنتے ہیں، اور یہ سارا عمل جو ہے وہ سوشلائزیشن کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 7، سماجیات سے ہم سماجی قدریں اور سماجی معیار سیکھتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی سوشل ویلیوز کو سیکھتے ہیں۔ سوشل سٹینڈرڈ ہر جگہ کے، ہر علاقے کے، ہر ملک کے ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق فرد جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ نمبر 8، سماجیات سے فرد زبان دانی سیکھتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، یعنی فرد جو ہے مختلف قسم کی لینگویج جو ہے وہ سوشلائزیشن کے ذریعے سے نہ صرف حاصل کرتا ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ مہارت بھی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، ماہر جو ہے بنتا ہے، اور کلچر ہی اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کی لینگویجز اور مختلف قسم کی جو ہے مہارتیں سکھاتا ہے۔ نمبر 9، سماجیات سماج دوسرے عناصر کا کلا کما کرتی ہے، یعنی سوشلائزیشن جو ہے وہ نہ صرف آپ کو سوسائٹی کے مطابق
زندہ رہنا سکھاتی ہے، سوسائٹی کے کلچر کے ویلیوز اور اقدار اور تہذیب و تمدن سکھاتی ہے، بلکہ یہ اینٹی سوشل جتنے بھی عناصر ہوتے ہیں، یعنی وہ عناصر جو کہ سماج دشمن ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کے متعلق بھی ہمیں بتاتی ہے کہ سوشل پرابلمز یا سوشل جو اینٹی ایجنٹس جو ہیں یہ کیا ہیں، ان کو ہم کیسے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے جو ہے ان سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ نمبر 10، سماجیات فرد میں اس کی ذات یعنی سیلف امیج کے تصور کو اجاگر کرتی ہے، یعنی سماجیات فرد کے اندر فرد کو بتاتی ہے کہ اس کی سیلف امیج کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، وہ کیا مقام رکھتا ہے سوسائٹی کے اندر، کلچر کے اندر، اپنے فیملی کے اندر، اپنے جو ہے وہ ارد گرد لوگوں کے اندر۔ اس طریقے سے اس کی جو سیلف امیج ہے فرد کے، اس کو نہ صرف اجاگر کرتی ہے بلکہ اس کو اس کے متعلق ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ تو یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو کہ سوشلائزیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور جس کی مدد سے فرد جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک اہم مقام جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ سماجیات کے عناصر یا ایلیمنٹس آف سوشلائزیشن، یہاں ہم دیکھیں گے کہ سماجیات کے جو عناصر ہوتے ہیں، ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے سماجیات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی سوشلائزیشن میں کون سے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ تھا سوشل ایجنٹس اور سوشل جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور یہ کس طریقے سے فرد کی سماجیات یعنی سوشلائزیشن کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ساری عمر جاری رہتا ہے، بچے کی اس دنیا میں آنے سے لے کر ٹل ڈیتھ تک جو ہے اس کی سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اس کی نوعیت جو ہے وہ گو کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہر دور کے اندر سماجیات جو ہے کا عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ رکتا نہیں ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، اور اس عمل کے دوران جو عناصر سماجیات کو تشکیل دینے اور اسے جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، انہیں سماجیات کے عناصر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایلیمنٹس آف سوشلائزیشن ان کو کہتے ہیں، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 از فیملی یعنی خاندان، نمبر 2 ہمجولی یعنی پیئر گروپ، نمبر 3 عزیز و اقارب ریلیٹیوز، نمبر 4 تعلیمی ادارے یعنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، نمبر 5 مذہبی ادارے یعنی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، نمبر 6 سیاسی ادارے یعنی پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس، نمبر 7 قانونی ادارے یعنی کہ لیجسلیٹیو انسٹیٹیوشنز، اینڈ نمبر 8 از دا تہذیب و تمدن یعنی کلچر اینڈ سویلائزیشن، نمبر 9 از ذرائع ابلاغ یعنی میس میڈیا، اینڈ نمبر 10 از قیادت یعنی لیڈرشپ۔ یہ 10 سماجیات کے عناصر ہیں جس کو ہم یہاں پر آپ کی فرسٹ ایئر میں اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ چند ایلیمنٹس جو ہے وہ میں اس لیکچر میں آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی، اور باقی جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے آپ ان کو اسٹڈی کریں گے اس میں۔ تو یہ تمام جو سماجیات کے عناصر یا ایلیمنٹس آف سوشلائزیشن ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہم پر ایفیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کیا اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ نمبر 1 خاندان یا فیملی۔ خاندان جو ہے کیا ہوتا ہے، فیملی کیا ہوتی ہے، یعنی خاندان کو ہم بنیادی یا ابتدائی گروہ بھی کہتے ہیں، اور خاندان سماجیات کے عناصر میں سب سے اہم عنصر ہے۔ خاندان سے مراد ہوتا ہے میاں بیوی اور بچے، جن کے درمیان بچہ سماجیات کے عمل سے گزرتا ہے، یعنی کہ جب آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہو اور جس فیملی کا آپ حصہ ہوتے ہو، اس کے اندر آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کی فیملی یا خاندان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی سوشلائزیشن میں، آپ کی سماجی تربیت میں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔
جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سماجی تربیت کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، یعنی ماں سے بچہ ہر چیز جو ہے وہ سیکھتا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسٹڈیز اس میں بھی آ چکی ہیں کہ پیدائش سے پہلے بھی وہ ماں کی آواز اور ماں کا ایکسٹینڈ اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے جو سن رہا ہوتا ہے وہ ماں سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے زبان، لہجہ، سماجی رویے، دلچسپیاں، تعلقات، رسوم، ثقافتی قدریں، مذہبی اقدار، پسند و ناپسند، احساس کمتری و برتری اور نسلی تفاخر سیکھتے ہیں۔ یعنی ہر چیز جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ سیکھتا ہے اور اس کی تربیت کا اہم عنصر جو ہے وہ بن جاتا ہے، وہ فیملی ہوتی ہے۔ یعنی فیملی سے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی فیملی سے پہچانے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیملی کا ایک خاص عکس اور ایک خاص امیج جو ہے وہ ہم سب پر ہوتا ہے۔ جیسی ہماری فیملی ہوتی ہے ویسے ہی ہم پورٹری کرتے ہیں، کیونکہ ہم فیملی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ماڈلنگ کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں ہم، یعنی جیسا ہم ان کو دیکھتے ہیں ویسا ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ وے آف لرننگ کے ذریعے سے ہم اپنی فیملی سے سوشلائزیشن کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ بچے کا اپنی ذات کے بارے میں تصور بھی خاندان سے میل جول کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جس کے اثرات اس کی شخصیت پر تاعمر باقی رہتے ہیں۔ خاندان سماجیانے کے عمل کے ذریعے بچے کو نظم و ضبط، ضروریات کی تکمیل کے طریقے اور سماجی مطابقت بھی سکھلاتا ہے۔ یعنی ہم فیملی کے ذریعے سے ہی مختلف قسم کے ڈسپلن سیکھتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ جو سوشل ہمارے طور طریقے ہیں، سوشل ایڈجسٹمنٹ ہے، سماجی مطابقت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے سیکھتے ہیں۔ خاندان ہی ہوتا ہے جو سماجیت کے اداروں میں سب سے اولین اور اہم ترین مانا گیا ہے، جس کے نقوش فرد کی ذات پر انمٹ حیثیت رکھتے ہیں، اور فرد کی پرسنالٹی کے بننے اور اس کے بگڑنے دونوں سچویشن کے اندر جو ہے وہ فیملی بہت میٹر کرتی ہے، بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیملی کو فرسٹ اور پرائمری جو ہے وہ گروپ کہا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ فرد جو ہے وہ سوشلائزیشن جو اس کی ہوتی ہے، اس کے اندر خاندان جو ہے وہ بنیادی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جولی یا پیئر گروپ یا ہم جولی سے مراد یہ ہوتا ہے وہ بچے جو کہ آپ کے ایج فیلو ہوتے ہیں، جو آپ کے ایج گروپ کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے سیکھتے ہیں۔ یعنی ہماری سوشلائزیشن میں ہمارا پیئر گروپ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، سو دیٹ بچے ابتدائی عمر کے ساتھ ہم جولی گروپ میں تعامل کرتے ہوئے نہ صرف سماجی ماحول کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ بہت سی سماجی مہارتیں بھی سیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے ایج فیلوز کے ساتھ، اپنی ایک جیسی جو گروپ ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کی کہی ہوئی مختلف باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جولی گروپ میں سماجیات کا عمل بچے کے اسکول جانے کی عمر سے قبل ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قبل اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اسکول کے اندر ہی ہمارے جو ہے وہ دوست اور فرینڈ بنتے ہیں، بلکہ ہمارے فیملی کے اندر، ہمارے اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، پھر محلے کے اندر ارد گرد جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہمارا ایک پیئر گروپ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ہم چونکہ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کافی، تو اس طرح سے ہماری سوشلائزیشن میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جب ہم اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے زمانے میں ہم جولی گروہ نہ صرف مستحکم ہو جاتا ہے بلکہ ہم جولیوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مزید ہمارے فرینڈز بنتے ہیں بچے کے، مزید وہ جو ہے اپنا ایک گروپ جو ہے وہ بناتا ہے، اس طریقے سے اس کا پیئر گروپ جو ہے یا دوستوں کا جو گروپ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنے زیادہ بچوں سے وہ ملتا ہے، جتنے بچے اس کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی
فیملی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، ادوار طور طریقے ہوتے ہیں، سم ٹائم لینگویج بھی، سم ٹائم جو تہذیب اور تمدن ہیں، ان کے کلچر ہیں، وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس طریقے سے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہو. اس طریقے سے آپ کی نالج جو سوشل نالج ہوتی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہم دیکھنے میں آتا ہے. ہم جولی یکساں دلچسپیاں، عادات اور مقاصد کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ پیئر گروپ ایک ہی ایج سے آپ لوگ ہوتے ہو، ایک ہی ایج کو ریپرزینٹ کرتے ہو، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ بھی جو ہیں ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم جولی بچیاں جو ہوتی ہیں اکثر گڑیاں کا گھر بناتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں، ایسے گیمز کھیلتی ہیں، گھر گھر کھیلتی ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچر ٹیچر کھیل رہی ہیں، یا تقریباً بچیوں کے جو ہے وہ ایک جیسا انٹرسٹ ہوتا ہے گیمز کے لحاظ سے، ڈریسز کے لحاظ سے اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے. جبکہ جو لڑکے ہیں ان کے جو گیم ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مطلب وہ جو ہے وہ مختلف ایسے گیم کھیلتے ہیں جو کہ انرجیٹک ہوتے ہیں، سم ٹائم فائٹنگ کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کے الگ مزاج ہوتے ہیں. ہم جولی جو ہوتے ہیں یعنی پیئر گروپ تصور ذات کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بچہ ہم جولیوں کی موجودگی میں ذہنی پختگی کی طرف بڑھتا ہے، اخلاقی قدریں سیکھتا ہے، جاہلیت کا اظہار کرتا ہے. غرض یہ کہ بچے دوستی، احسان، محبت، نفرت اور وابستگی کے ہیجانات کا اظہار سیکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ اپنے پیئر گروپ سے سیکھتے ہو. یعنی پیئر گروپ جو ہوتے ہیں تصور ذات کی تشکیل، تصور ذات کی ہوتی ہے سیلف امیج. آپ کا جو سیلف امیج بنتا ہے، یعنی میں کیا ہوں، میں کیسے ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا ایک امیج ہوتا ہے. یہ بھی ہم اپنے پیئر گروپ سے سیکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں سم ٹائم جس چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، ہم اپنے فرینڈس کو دیکھ کر ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اسی طرح سے پیئر گروپ کی موجودگی میں ہی ہم جو مینٹل میچوریشن ہے، ذہنی پختگی، اس کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں. مختلف قسم کی مورل ویلیوز کو ہم سیکھتے ہیں. بعض چیزیں جو آپ جن کو برا سمجھتے ہیں، دوسرا آپ برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، آپ کے دوست آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، یہ چیز اچھی ہوتی ہے، یہ بری ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم اچھائی برائی دونوں چیزیں تقریباً جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. لہٰذا بچے جو ہیں اپنے جیسے ہم جولیوں سے دوستی، اثار، محبت، نفرت اور سوشل آپ کی جو ایموشنل جو وابستگی ہے یا ڈیفرنٹ ایموشنز ہیں، ہم ان کے متعلق جو ہے وہ جان پاتے ہیں. دین تھرڈ جو آپ کا آتا ہے یہ ہے عزیز و اقارب یا ریلیٹیوز. جس طرح سے فیملی ہم پر امپیکٹ کرتی ہے، ہمارے بہن بھائی، ہماری ارد گرد کے لوگ ہم پر امپیکٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کی سماجیات میں والدین اور بہن بھائیوں کے بعد جس گروہ کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے میں آتا ہے وہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، یعنی ہمارے ریلیٹیوز ہیں. وہ رشتے جن کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ خونی رشتہ ہوتا ہے، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ ان عزیز و اقارب میں بچے کے دادا دادی، نانا نانی، تایا، چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیاں اور ان کی اولادیں شامل ہیں. یعنی تمام ہمارے انکل، آنٹیز وغیرہ، گرینڈ مدر، گرینڈ فادر، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں. اور یہ عزیز و اقارب یعنی ریلیٹیوز کیونکہ بچے کے انتہائی نزدیک ہوتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچوں کو ایک ایفیلیشن دیتے ہیں، تو ہمارا یا بچے کا ایک خاص تعلق ان سے جو ہے بن چکا ہوتا ہے. تو یہ چونکہ بچے کے انتہائی نزدیک ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر اجتماعی خاندانی نظام کے تحت ایک ساتھ مل کر رہ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں جیسے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اجتماعی خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم، تو اس کے تحت یہ سب مل کر اکٹھے ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ان سے بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کی سوشلائزیشن سیکھتا ہے. ان سے زبان دانی سے لے کر یعنی لینگویج سے لے کر مختلف سماجی مہارتیں، مختلف اخلاقیات یعنی کہ آپ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اچھائیاں، برائیاں، مختلف قسم کے رولز اینڈ ریگولیشن، اصول و ضوابط اور تصورات جو ہے یعنی مختلف امیجز جو ہے ان کے متعلق سیکھتا ہے.
اس طریقے سے بچے کی ذات کی نشو و نما اور مختلف ہیجانی اظہار میں بھی عزیز و قارب کلیدی کردار سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اپنی نہ صرف فیملی سے سیکھتے ہیں بلکہ ہم اپنے پیئر گروپ سے سیکھتے ہیں، سوشلائزیشن سیکھتے ہیں، اور ہمارے ریلیٹیوز بھی جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں اس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ 3 آپ کے سوشل ایجنٹس جو ہے ان کو ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم باقی جو آپ کے سوشل ایجنٹس ہیں ان کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کا بہت آسان جو ہے وہ آپ کا یہ پورا سوشل سائیکالوجی ہے، چونکہ اس کا تعلق آپ کی سوشلائزیشن سے ہے، ان چیزوں سے ہے جو روزمرہ زندگی میں آپ جن مراحل سے گزرتے ہیں اور گزر رہے ہیں اور آئندہ گزریں گے، تو اس لحاظ سے آپ کے لیے یہ بہت ہی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہے، سو دیٹ آپ اس کو بہت غور سے پڑھیں، سنیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنی تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد کریں، اسپیشلی ڈیفینیشنز ہر چیز کی، اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے عناصر ایلیمنٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ چیپٹر کے اینڈ میں انشاءاللہ ایز یوزول ان کے شارٹ کوسچنز بھی جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتا دوں گی۔ ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔